بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ. بہت عرصے بعد آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے سیاسی صورتحال اور ملک کے اندر جو حالت ہے اس پر دل نے کہا کچھ باتیں کر لوں. دو تین باتیں ہیں جو سب سے پہلے کرنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوریا میں ہوا تھا، جب لوگ نکلے تھے تو اس کے اندر اس وقت کے کچھ واقداروں نے اسلحے سمیت کئی لوگوں کو عام لوگوں کے اجتماع میں گھسا کر وہاں سے گورنمنٹ کے پولیس یا کنسٹیبلز یا فوج ان پر فائرنگ کی، اور اس کے بدلے میں پھر فوج نے کارروائی شروع کی اور حکومت اس کے خلاف جو ہے نا انہوں نے فائرنگ کی، عام لوگ مر گئے اور جس کی وجہ سے پورا ملک اٹھا. اور اس کے بعد جو ملک کے سیکیورٹی ادارے تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے، کیونکہ وہ تو سب ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اس میٹنگز اور جلسے میں اپنے ہوتے تھے، رشتہ دار ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، والدین ہوتے تھے. تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے حکومت کے ان احکامات سے انکار کیا اور وہاں پہ فائرنگ نہیں کی، اور ڈویژن شروع ہو گئی سیکیورٹی اداروں کے اندر. اور پھر وہ دنیا کے جو طاقت ہے جو وہ چاہتے تھے کہ اس کو تقسیم کرے، اس سوریا پر جو ہے نا ایک انارکی پیدا ہو، تو وہ اپنے اس مقاصد میں کامیاب ہو گئے. اور پھر وہاں پہ جو ملیٹنٹس تھے ادھر ادھر سے ان کو گھسا کے، تو ملک کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. سیم سچویشن میں نے بات سنی ہے اور بہت سارے لوگ بات کر بھی رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ پرامن دھرنے اور جلسے کے اندر اپنے لوگوں کو گھسا کر وہ سیکیورٹی اداروں پر فائر کریں گے یا اس طرح کی چیزیں، یا نعرے بازے یا اس طرح، اور وہ اس کے اوپر وہ اپنا فورس ڈپلائی کر کے تو جو ہے نا حالات کو گمبھیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بدلے میں انارکی ہوگی، انارکی کے بدلے میں ایمرجنسی ہوگی، اور یہ سیاسی شہید بننے کے چکر میں ہے، کیونکہ یہ تو نہ اب چھوڑ سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ مہذب نہیں ہے کہ اپنے قوم کے بارے میں سوچے، کہ یہ کہے کہ بھئی ہم معافی مانگتے ہیں اور بھئی یہ سخت فیصلہ ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. نہیں، صرف یہ دو لفظ نہیں کہہ سکتے کہ بس معاف کریں اور آئیں فریش مینڈیٹ لے کر تو سخت فیصلے کرے. اس دو باتوں کی وجہ سے پورے ملک، قوم اور پورے ریاست کو یہ خطرے میں ڈال کر جو ہے نا عام لوگوں کے خلاف یہ اپنا فورس اور طاقت استعمال کرنے کے چکر میں. تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اور جو ملک کے ادارے ہیں، جو ملک کے سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، صرف ایکسٹرنل کسی حملے کے نہیں، اندر بھی ایک حملہ ہے. انٹرنلی جب ملک ڈماڈول ہو جاتا ہے اور اس کا کیا کہتے ہیں پورا سسٹم ہی زبردست ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی وہ بھی نہیں ہے، وہ پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، ادھر ایک ووٹ کے اوپر بندہ کھڑا ہے. اور پتہ نہیں کیا یہ کون سے ایکسپیریمنٹس اور تجربات ایک ریاست کے ساتھ ہو رہے ہیں. کسی بھی مہذب اور کسی بھی شعور والے بندے کے ذہن میں یہ بات اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وجہ کیا ہے. تو میں اس بات پہ آگے مطلب اس سے بڑے احتیاط سے اور بڑے جو ہے نا ذمہ داری کا جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا عام لوگوں کو بھی، اور جو جلسے میں آئیں گے جو دوسرے لوگ ہیں، ان ایسے عناصر کو پہلے سے جو ہے نا آپ ایکسپوز کریں. اور اس پر ضروری ہے کہ ہم احتیاط محتاط رہیں اور اس چیز کی طرف ہم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس طریقے سے ان لوگوں کو، جس کے اوپر آپ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک علامہ اقبال کے گھر میں آپ نے ریڈ ماری ہے، وہ بندہ جس نے آپ کے اس ملک، اس ریاست کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے کوشش کی تھی. وہ پہلا اس نے خط لکھا قائد اعظم کو جب وہ مایوس ہو کے چلے گئے تھے، اور وہ واپس آ گئے اور مسلم لیگ کو وہ لیڈ کر گئے، مطلب وہ اس وقت کی جو مسلمانوں کی پارٹی تھی. تو یہ اس بندے کے سوچ اور فکر اور محنت کی وجہ سے آج آپ ایک
آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. آپ اس کے گھر میں بھی گھس گئے. ایک بوڑھی عورت جو جسٹس رہی ہے آپ کے قانون اور ملک کی وہ پہرا دے رہی ہے، دے چکی ہے سالوں سال، اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. تو یہ انارکی اور یہ جو ایک قتل و غارت گری اور یہ ایک کمپنی ہے ڈاکوؤں کا، چوروں کا بٹا کر آپ ملک کا کیا ستیاناش، کیا مطلب کیا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا وہ ہے. ان کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، وہ ساری باتیں یہ اپنے خود ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے نہیں کیا ہے. زرداری کہتا رہا ہے کہ یہ گریٹ پنجاب کے منصوبے بنا چکا ہے وہ انڈیا کے ساتھ. عابد شیر علی کا والد کہہ رہا ہے کہ رانا صلی اللہ قاتل ہے ماڈل ٹاؤن میں، یہ ملزم دونوں شہباز شریف اور یہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ اب تو وہ امریکہ بھی شاید لوگ ہنستے ہوں گے کہ ہم نے تو صرف ایک بات کی تھی کہ اس کے خلاف وہ کامیاب کرو، یہ تو ویسے ہی سارے لیٹ گئے ہیں. مطلب وہ کیا اتنا وہ بزدلی اور چیزیں دکھا کر، تو بڑی افسوس کی بات ہے. بہر صورت میں تھوڑا سا ایک اس کے بارے میں بات کروں گا کہ پلیز اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیگ لے لیں. اسکول بیگ جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک ٹاول رکھنا ہے، اس میں آپ نے ایک پانی کا بوتل اپنے ایک دو تین چار رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نمک ساتھ لے لیں. یہ شلنگ جب ہوتا ہے تو آپ نے اس شلنگ کے دوران اگر آپ وہ آنسو گیس وغیرہ چیزیں، تھوڑا سا نمک منہ میں رکھیں، پانی کے 2 گھونٹ لے لیں اور ساتھ میں آپ اس ٹاول کو گیلا کر کے اپنے آنکھوں اور جہاں پہ بھی یہ لگتا ہے تو وہاں پہ رکھا کریں. یہ بہت ضروری ہے، اس چیز سے احتیاط کے ساتھ رہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ شلنگ کی گولیاں گرتی ہے اس کے اوپر آپ کسی چیز کو رکھ دیتے ہیں تو جب اس کے لیے آکسیجن آس پاس سے بند ہو جاتا ہے تو یہ جلنا ختم کر دیتا ہے. تو اس کے لیے مختلف وہ چیزیں ہیں رکھتے ہیں، یا پھر کوئی بھی گیلا کپڑا اس کے اوپر رکھیں. تو یہ اس طریقے سے بھی آپ نہتے بیچارے عام عورتوں، بچوں اور فیملیز کو بچا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ایک بات ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور جب بھی آپ کسی کو دیکھو گے کہ وہ مسئلے میں ہے، اس کو تکلیف ہے، گر گیا ہے، یہ وہ ایک دوسرے کو ضرور سپورٹ کریں. اور جو ہے نا اس مشن کا، کیونکہ پرامن رہنے کی کوشش، وہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ پرامن رہنا چاہیے. کسی کو نقصان پہنچائیں گے وہ بھی آپ کے ہی ملک کے لوگ ہیں اور یہی ہمارا ہے سب کا. تو مطلب اس میں ایک دوسرے کا ضرور خیال رکھیں. اور یہ اب جنگ عمران خان کی نہیں ہے، اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. یہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی حقیقی آزادی کا جنگ ہے. ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے تھے کہ انگریز تھے اور یہ وہ، اب ان کے یہ کالے انگریز بٹائے گئے ہیں آگے پیچھے ہر ادارے میں. تو خدارا یہ وقت ہے اور کبھی نہ کبھی تو یہ ایک وقت آنا تھا، کبھی تو آنا تھا، یا عمران کی شکل میں آیا یا کوئی بھی لے کے آتا، لیکن یہ آنا تھا. تو یہ بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ لیں، پرامن رہیں، احتجاج کریں اور جتنا ہو سکے یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت اور اس کمپنی، یہ جو بنڈٹ کمپنی ہے جو ایک ڈاکوؤں قاتلوں کا ٹولہ بٹایا ہوا ہے ایک ووٹ کے اوپر، ہم ان کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے اور ان کو اس ملک کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرے. تو برائے مہربانی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور کسی بھی سیکیورٹی اداروں، پولیس، فوج وغیرہ لوگوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بھی، آپ اس میں بھی بہت سارے اچھے سینسیبل لوگ ہیں، وہ نہیں کریں گے اس طرح کے کام کہ آپ لوگوں کو مطلب مشکلات. ہاں بہر صورت بات کر کے جائیں، آگے نکلیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کریں اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. پھر بھی نہ ہوا تو ہر سٹی، ہر شہر میں نکلیں. گھروں سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی ہم سب گھروں سے نکلتے رہتے ہیں. تو یہ موقع ہے. آپ لوگوں نے بہت ساری کتابیں ہم نے ہسٹری میں پڑھے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر پھر دوسری دنیا اور خلافت عثمانیہ اور ادھر بری صغیر کے عظیم جنگجو فاتح محمود غزنوی اور سلطان محمد تغلق، اور آگے آپ دیکھیں تو شیر شاہ سوری اور
آپ شاہ ابدالی سے لے کر ٹیپو سلطان اور دوسرے جو ہمارے بڑے بڑے فاتح اس خطے نے دیکھے ہیں. تو یہ موقع ہے اور اس موقع سے ہم نے فائدہ لینا ہے پازیٹیو. ہم نے اپنے املاک کو، اپنے لوگوں کو نقصان نہیں دینا اور ایک طریقے سے سٹیبل اور صبر کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہیں، دعائیں کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا بہترین موقع ہے. اور یہ اپنی زمین اور اپنی وطن کی آزادی اور ملک پر قاتل و ڈاکوؤں سے قبضہ چھڑانے کا بہترین موقع ہے. اور جیسے خان صاحب کہتے ہیں یہ جہاد ہے، اور یہ اصل میں ہی جہاد ہے. جہاد صرف بندوق اٹھا کے کسی کو مارنے کا نام نہیں ہے، یہ بہترین جہاد ہے کہ آپ ظلم کو ختم کریں. ایک قول ہے صحابی کا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے اس ظلم کو روکنا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، بات کرنے سے ہو، فزیکل جانے سے ہو، مالی طور پر ہو، ہر معاونت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو روکنا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا ڈیر سارے، اور یہ امتحان ہے، اللہ کرے ہم سب اس میں کامیاب ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.